سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، مردوں کو ذمہ داری دیتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. یعنی چونکہ ایک خاندانی یونٹ میں، خاندانی نظام کے اندر مرد کو عورت کے مقابلے میں ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے، وہ گھر کے امور کا قوام قرار پایا ہے، وہ مینیجر ہے، اس کو اس آرگنائزیشن کے اندر ہیڈ کی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا اس کی یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھلا سلوک کرے. عام طور پر جب کوئی اچھا ہوتا ہے اس وقت تو اچھا ہونا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جب دوسرے کی طرف سے ایسا رویہ سامنے آئے کہ جو ناگوار ہو تو اس وقت انسان دل بڑا کر کے دوسرے کا دل رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بھلا سلوک کرے تو اسی سے زندگی کی گاڑی ہموار ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر مرد اور عورت دونوں کے بایولوجیکل ڈفرینسز دیکھیں تو مرد عام طور پر بچپن سے لے کے جوانی اور بڑھاپے تک کوئی بہت زیادہ فزیکل چینجز سے نہیں گزرتے. ٹھیک ہے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو فرق آتا ہے، لیکن عورت جسمانی طور پر بہت سی مشقتوں سے گزرتی. جب بلوغت پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت بھی، پھر اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد پھر ہر مہینے جو پیریڈز کی مشقت سے گزرتی، جس کو خود قرآن نے اذا کہا ہے کہ ایک اذیت کی چیز ہے. پھر اس کے بعد جب بچوں کی پیدائش کے مرحلے آتے ہیں اس میں عورت ایک بہت بڑے ٹراما سے گزرتی ہے. حمل کو وہن علی وہن کہا گیا، تکلیف پر تکلیف. اور پھر اس کے بعد بچے کی ولادت، پھر بچے کو دودھ پلانا اور بچوں کو پالنا پوسنا بڑا کرنا، یہ تمام چیزیں عورت کے لیے ایک مشکل وقت ہوتی. پھر جب وہ سب چیزوں سے فارغ ہوتی تو مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی اپنی کچھ مشکلات ہوتی. تو اگر دیکھا جائے تو اوور آل جسمانی صحت کے اعتبار سے عورت مرد کے مقابلے میں بہت سی تکلیفوں سے گزرتی، جس کے نتیجے میں عورت کے اندر ایک چڑچڑا پن بھی آتا ہے، عورت کے موڈ اور مزاج پر بھی فرق پڑتا ہے. تو اس لیے مردوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو. پھر ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. تم ان کے عیب چھپاؤ گے، وہ تمہارے عیب چھپائیں گے. تم ان کے لیے خوبصورتی کا باعث ہو، زینت کا باعث ہو، اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے. لہٰذا ایک دوسرے کی غلطی کو کور کرو. اب دیکھیں کہ اچھی مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے غلطی ہو جائے تو بڑا اس کو کور کر جاتا ہے، اس کو اچھالتا نہیں ہے، اس کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کے موڈ یا مزاج کے اندر ہوتی ہوئی تبدیلیاں اور اس کی طرف سے چڑچڑے پن کو برداشت کرتے ہوئے اس کی غلطیوں اور کمزوریوں کو معاف کرتا چلا جائے. اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے، اس کی غلطیوں اور عیبوں کو دوسروں کے سامنے نہ اچھالے. اس لیے آپ دیکھیں کہ خوشگوار زندگی اسی جوڑے کی ہوتی ہے کہ جس میں دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو کور کرتے ہیں. کیونکہ جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو ننگا کرنے کا اور ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کا تو پھر دونوں ہی کی عزت جاتی ہے. مثلا لڑکی اگر اپنے میاں کی بہت سی شکایتیں ماں باپ کو لگاتی تو بعض اوقات ماں باپ کر کچھ نہیں سکتے سوائے دکھی ہونے کے، اور ان کے دل سے اپنے داماد کے لیے کوئی عزت نہیں رہتی. جس کے بعد لڑکی لاکھ کوشش کرے کہ ماں باپ اس کے شوہر کو بہت عزت دے، امپورٹنس دے، محبت دے، لیکن وہ اس سے وہ محبت لے ہی نہیں سکتے کیونکہ ماں باپ کو اپنی بچی سے بہت پیار ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کا دکھ نہیں دیکھ سکتے. جب وہ دیکھتے کہ بچی خوش نہیں ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے تو پھر وہ کسی بھی تکلیف دینے والے کو معاف نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں عام طور پر آپ دیکھیں کہ گھر ٹوٹتے ہیں، پھر ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ بچی واپس آ جائے، ہم اس کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے. تو چھوٹی موٹی تکلیفیں، چھوٹی موٹی کمی بیشی وہ ہر جگہ ہوتی. اگر ہم دیکھیں جو بڑے ہوتے ہیں یعنی کہ جو ان سارے مرحلوں سے گزر چکے ہیں، کیا ہماری شادی کے شروع میں اور زندگی کے مختلف مرحلوں میں آپس میں اختلافات نہیں ہوئے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کیا پکانا ہے، ایک کا موڈ کچھ ہے دوسرے کا کچھ ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کھانا کھانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، آج جانا ہے کہیں یا کل جانا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت سے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وقتی طور پر انبن ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں. لیکن اگر یہ چھوٹی موٹی انبن کی روز سٹوری ماں باپ تک جائے، لڑکا اور لڑکی دونوں یہی کام شروع کر دیں، کیونکہ بعض اوقات بعض لڑکے بھی بہت کچے کانوں کے ہوتے ہیں، وہ بھی چھوٹی موٹی باتیں ادھر ادھر سے سن کے پھر ان کو مزید اپنے ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور اس طرح بیوی کو ذلیل کرتے ہیں یا بے عزت کرتے ہیں. ان چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گھر کبھی بھی خوشحال نہیں ہوتا، اور جب ہسبینڈ وائف میں تکلیف دہ چیزیں ہونے لگتی ہیں تو اس سے پوری پوری نسلیں اور خاندان متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور پھر اس رشتے کو محبت کا رشتہ قرار دیا گیا کہ یہ مودت اور رحمت کے لیے ہے. یعنی شادی کا مقصد کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون پائیں، اور اگر شادی کے بعد سکون جیسی دولت نہیں تو شادی کا تو مقصد ہی بہت ہو گیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی.
یعنی ان کی محبت کی بہترین سیٹسفیکشن نکاح کی صورت میں ہے. پھر یہ محبت کب پھلتی پھولتی ہے, کب اس سے ایک دوسرے کو سکون ملتا ہے؟ جب ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے لیے جو ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے والے ہوں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسوہ حسنہ اور اپنا نمونہ بتاتے ہیں امت کو. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. یعنی مجھے دیکھو, میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں, میرا معاملہ سب سے اچھا ہے. تو مطلب کیا تھا کہ تمہارا معاملہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ سے پوچھا گیا, اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے درمیان کیا کیا کرتے تھے, یعنی گھر کی زندگی کیسی تھی, وہ گھر میں کیسے رہتے تھے. انہوں نے فرمایا اپنے گھر کے کام کاج کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ صرف یہ کہ تمام لوگوں کے بلکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں, جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب ہیں, کس طرح اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. عموماً آپ دیکھیے کہ مرد جب تھک کر گھر آتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے, اس کو سکون ملے. بیوی جو گھر میں تھکی ہوئی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا ہو. تو اگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے والے, ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو, مرد کو بیوی کی تکلیف کا اور بیوی کو شوہر کی تکلیف کا احساس ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ صرف حال پوچھ لینے سے, کیئر کر لینے سے, تھوڑی سی امپورٹنس دے دینے سے بہت سی چیزیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں. شیطان جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, بدگمانیاں ڈالتا ہے, وہ خود ہی ختم ہو کے رہ جاتے ہیں, کیونکہ دونوں اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون پہل کرے اور کون دوسرے کا خیال زیادہ رکھے. اور اگر انسان اپنی انا میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور دوسرے کو کچھ اہمیت نہیں دیتا, لڑکی کہتی ہے کہ میں بڑے گھر سے آئی ہوں, میری امپورٹنس زیادہ, لڑکا کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہوں, میں تم پر حاکم ہوں, اور اس طرح دونوں ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہتے ہیں اور دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ اہمیت دی جائے, ان کو زیادہ عزت دی جائے, تو پھر کبھی بھی خوشحالی نہیں ہو سکتی. اس لیے دونوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والے ہوں, ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے تو پھر کسی عام مرد کے لیے کوئی آر کی بات نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں تو اگر کوئی مرد چھوٹا موٹا بھی کام کر لے, پانی اٹھ کے خود پی لے, تو اس کو بھی بعض گھرانوں میں مائنڈ کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ زم مرید ہے. اور اسی طرح اگر وہ بیوی کی کیئر کر لے, بیمار ہے, حال پوچھ لے, یا ڈاکٹر کے پاس لے جائے, تو اس میں بھی بعض گھروں میں مائنڈ کر لیا جاتا ہے. تو دوسرے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک لڑکی جس کو ماں باپ نے پالا پوسا, بڑا کیا, جوان کیا اور بہت سی جو تکلیفیں اٹھائیں, اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے سسرال میں آئی اور ہر چیز اس کے لیے نئی ہے, تو اس کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے ٹائم چاہیے, اس کو نئے ماحول میں ڈلنے کے لیے, نئی فضا سے مانوس ہونے کے لیے ایک وقت چاہیے. اور قبل از وقت اس سے بہت ساری توقعات رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بعض اوقات بچیوں کی شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں ساس جو ہے وہ عمر گزار چکی ہوتی, اس کو ذمہ داریاں نبھانی آ چکی ہوتی. تو دونوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے اور بہت جلدی ہمت نہیں ہار جانی چاہیے کہ اس لڑکی کو تو کچھ نہیں آتا اور اس کو تو ہم نہیں رکھ سکتے, اس کو تو چائے بھی بنانی نہیں آتی, یا چائے سرو کرنی نہیں آتی, یا اس کو گھر ٹھیک سے رکھنا نہیں آتا. تو یہ ہے کہ ہر کوئی ایک وقت لیتا ہے.